اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبلیغی جماعت مصنف علامہ ارشد القادری کتب خانہ حاجی نیاز احمد۔ تبلیغی جماعت کی حقیقی خود و خال، تبلیغ کے نام پر ایک مقدس فریب، ایک ایمان دشمن تحریک، مذہبی تاجروں کا ایک فریب کاروبار، کعبے کے غلاف میں لپٹا ہوا ایک پراسرار صنم خدا، معصوم اعتقادوں کی دلچسپ قربان گاہ، کلمے کے نام پر اسلامی روایات کی نفی، تبلیغی اجتماعات میں اسلامی مبلغین کی توہین۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک مشکوٰۃ المصابیح میں صفحہ نمبر 309 پہ ترجمہ ہے اس کا۔ حضرت شریک ابن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ آخری زمانے میں ایک جماعت نکلے گی جو قرآن پڑھے گی، لیکن وہ ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ لوگ دائرہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے۔ ان کی خاص علامت سر منڈوانا ہوگی۔ وہ اس طرح گروہ در گروہ نکلتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کا آخری دستہ مسیح دجال کے ساتھ نکلے گا۔ اشارات نقطۂ آغاز حدیث صحیح کے زبانی۔ فتنہ نجد کے بارے میں رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، جس کا ترجمہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ خداوند ہمارے لیے ملک شام اور یمن میں برکت نازل فرما۔ وہی نجد کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور ہمارے نجد میں بھی۔ اس پر حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ ارشاد فرمایا، خداوند ہمارے لیے ملک شام اور یمن میں برکت نازل فرما۔ پھر دوبارہ نجد کے لوگوں نے درخواست کی کہ ہمارے نجد میں بھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ راوی کا بیان ہے کہ غالباً تیسری بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زلزلوں اور فتنوں کی جگہ ہے اور وہاں سے شیطان کی سنگ نکلے گی۔ ظہور تبلیغی جماعت کے شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کے زبانی محمد ابن الوہاب نجدی ابتدائی 13ویں صدی میں نجد عرب سے ظاہر ہوا، اور چونکہ خیالات باطلہ اور عقائد فاسدہ رکھتا تھا، اس لیے اس نے اہل سنت والجماعت سے قتل و قتال کیا اور ان کو بالجبر اپنے خیالات کی تکلیف دیتا رہا، اور ان کے اموال کو من غنیمت کا مال اور حلال سمجھا گیا۔ ان کے قتل کرنے کو باعث ثواب اور رحمت شمار کرتا رہا۔ یہ اشہاب الثاقب صفحہ 42 نمبر پہ یہ روایت ہے۔ علامات کی توثیق عرب کے مشہور مورخ حضرت علامہ زینی وہلان مکی کے زبانی۔ ترجمہ الفتوحات اسلامیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 250 میں آپ فرماتے ہیں، آخری زمانے میں نکلنے والی جماعت کی پہچان کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ ان کی خاص علامت سر منڈوانا ہوگی۔ نجد گروہ کے بارے میں بالکل صراحت ہے کہ کیونکہ سر منڈوانا انہی لوگوں کا جماعتی شعار ہے۔ اس سے قبل خوارج اور بدین فرقوں میں سے کسی فرقے کے اندر یہ علامت موجود نہیں تھی۔ گروہ کا نام تبلیغی جماعت کے پیشوائے اعظم مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی کے زبانی محمد ابن عبد الوہاب کے مقتدیوں کو وہابی کہا جاتا ہے۔ ان کے عقائد عمدہ تھے۔ ان کا تعلق یہ خود فرماتے ہیں، تبلیغی جماعت نمبر 1 تبلیغی جماعت کے سربراہ مولوی منظور نعمانی کے زبان، اور ہم خود اپنے بارے میں صفائی سے عرض کرتے ہیں کہ ہم بڑے سخت وہابی ہیں۔ سوانح مولانا محمد یوسف قندولی صفحہ 190۔ نمبر 2 تبلیغی جماعت کے سرپرست مولانا محمد زکریا قندولی کی زبان، مولوی صاحب میں خود تم سے بڑا وہابی ہوں۔ سوانح مولانا محمد یوسف صفحہ 192۔ نمبر 3 تبلیغی جماعت کے مرکزی ہدایات مولوی اشرف علی صاحب تانوی پائی یہاں وہابی رہتے ہیں، یا فاتحہ نیاز کے لیے کچھ مت لایا کرو اشرف۔ سوانح جلد نمبر 1 صفحہ 45 پہ لکھتے ہیں۔ ان کی حمایت ولی نجد شاہ سعود ابن عبدالعزیز جب ہندوستان کے دورے پر آئے تھے تو 29 نومبر 1955 کو تبلیغی جماعت کے شیخ الاسلام مولوی حسین احمد صاحب نے جمعیت علماء ہند کی طرف سے انہیں ایک صفحہ نامہ پیش کیا تھا، جس کا یہ پیراگراف خصوصی توجہ کے ساتھ پڑھنے کے قابل ہے۔ اے صاحب الجلالت، خاص
اعجاز مقدس کے سلسلے میں جب جلالۃ الملک کو المرحوم سلطان عبدالعزیز ابن سعود دی رحمہ اللہ نے فاتحانہ اقدام کیا، یعنی نجد فوج کے الغار کے ذریعے عہد رسالت کے آثار شریفہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس یادگاروں کو مٹایا، صحابہ اور اہل بیت کے مزارات ڈھائے، مکے اور مدینہ کی تاریخی مسجدوں کو شہید کیا اور مشرک قرار دے کر ہزاروں مسلمان مرد و زن کا خون بہایا، تو جمعیت علماء ہند ہی وہ جماعت تھی جس نے یورپین ڈپلومیسی کے خلاف اس اقدام کو حجاز کے لیے فعال نیک اور سلطان مرحوم کو مبارکباد پیش کیا۔ شاہ سعود ولی عرب کا دورہ ہند، صفحہ 38، شائع کردہ، لالہ رخ پبلیکیشن، سری نگر، کشمیر۔ تبلیغی جماعت کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا، تبلیغی جماعت نے جو معاہدہ وہابیوں کے ساتھ کیا تھا، نجدیوں کے ساتھ کیا تھا، یہ تبلیغی جماعت کے سربراہ مولوی ابوالحسن علی صاحب اپنی کتاب مولانا الیاس اور ان کی دینی دعوت میں نجدی حکومت کے ساتھ تبلیغی جماعت کا ایک معاہدہ نقل کیا ہے، جو بانی جماعت مولوی الیاس صاحب، معتمد خصوصی مولوی احتشام الحسن صاحب اور حکومت نجد کے شیخ الاسلام قاضی القدادت مطلب چیف جسٹس عبداللہ ابن حسن جو محمد بن عبد الوہاب نجدی کے اولاد میں سے ہے، ان کے درمیان عمل میں آیا تھا۔ معاہدہ کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے: مولوی احتشام الحسن صاحب نے مقاصد تبلیغ کو اختصار کے ساتھ نوٹ کر کے شیخ الاسلام رئیس القدادت عبداللہ ابن حسن کے یہاں پیش کیا۔ مولانا محمد الیاس اور مولوی احتشام صاحب ان کے یہاں بھی گئے، انہوں نے بہت ہی اعزاز و اکرام کیا اور ہر بات کی خوب تائید کی اور زبانی پوری ہمدردی و اعانت کا وعدہ کیا۔ مولانا الیاس اور ان کی دعوت، صفحہ 101 پہ یہ باقاعدہ تحریر ہوا پڑا ہے۔ ان کی پالیسی کیا تھی، انہوں نے کس طرح کام کیا تبلیغ جماعت کے لیے؟ پالیسی ان کی یہ تھی: تبلیغ جماعت کے سابق مرکزی امیر اور مولوی الیاس صاحب کے پرسنگ و جانشین مولوی محمد یوسف صاحب نے اپنے ایک مکتوب میں تبلیغ جماعت کی مذہبی پالیسی کا ان لفظوں میں ذکر کیا: ہمارا تبلیغی کام صرف عمل صالح کے لیے نہیں ہے، بلکہ اول یہ ایمانی تاریخ ہے اور بعد میں اعمال صالحہ کی تاریخ ہے۔ اب تک 20-25 سال کے تجربے سے یہی معلوم ہوا کہ شرعیہ رسموں یعنی میلاد، قیام، فاتحہ اور عرس وغیرہ اور گناہوں کے چھیڑنے سے لوگ رسموں اور گناہوں کو چھوڑتے نہیں ہیں، لیکن اگر ان کو ساتھ لے کر جماعتوں میں پھرا جائے اور ان کے سامنے کلمہ طیبہ کا صحیح مطلب اور مطالبہ سامنے آتا رہے تو رسموں اور گناہوں کو خود بخود چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ہمارا تجربہ ہے، اس کو کیسے جھٹلائے؟ کلمی مکتوب بقلم محمد عاشق الہی، مدرسہ کاشف العلوم، نظام الدین دلی۔ اشارات تفصیل معلوم کرنے کے لیے کتاب کھولے اور خدا را سنیو، اب جاگو۔ اور ان کے جتنے بھی اس طرح کے غیر اسلامی تحریکیں ہمارے اندر چل رہی ہے، جو پہلے تو ہمارے اولیاء کے ساتھ محبتوں کو جھٹلایا جا رہا ہے، اس کے بعد اولیاء کے مزاروں سے روکا جا رہا ہے، ہمیں جو ہے نا میلادوں سے روکا جا رہا ہے، میلادوں کے خلاف بدعت کے فتوے دیے جا رہے ہیں۔ ہمارے بہت سارے سنی ان کے جہالت میں آ گئے اور بہت سارے سنیوں نے جنا سنیت کو چھوڑ کر ان کے ساتھ وہابیت کو اپنایا ہے۔ خدا را سنیو، جاگو اور اپنے والدین کو، اپنے دوستوں کو، اپنے اقارب کو ان جیسے مکاروں سے بچا لو۔ اور لاسٹ میں یہ گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرو۔ مزید میں تبلیغی جماعت کی جتنی بھی واقعات درج کی ہوئی اس کتاب میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا، لیکن خدا را آپ لوگوں سے ایک پھر سے اپیل کر رہا ہوں کہ اپنے دوستوں کو ان کے بارے میں بتاؤ، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرو ان چیز کو، اپنے والدین کو بتاؤ کہ ان غیر ایمانی اور غیر اسلامی تاریخ سے اپنے آپ کو بچا لے اور ان کی جہالت میں نہ پڑے۔